السلام علیکم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً پاکستان ہے اور وہیں سے ریلیٹڈ سارے ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہاہاکار وہاں پڑی ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تقرری ہے، اس کا نوٹیفیکیشن جو لمبو میں ہے اور کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور ایک عجیب کیوس پیدا ہو گیا ہے. مگر ہم موضوع کی طرف بڑھیں اس سے پہلے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو. دیکھیں، آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی ملاقات کو میرے خیال میں 72 آورز ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد جناب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ دونوں سول اور آرمی لیڈرشپ ایک پیج پر ہے اور کوئی کسی کے بارے میں کہ ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کہ سول سیٹ اپ بھی رسپیکٹفل رہے اور پاکستان آرمی بھی رہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کلیریفیکیشن دینا پڑ جائے اور اتنا ہنگامہ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پیج پہ بھی نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کو متنازع بنانے پر اترے ہوئے ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان مکمل اسٹوج ہیں، مکمل پپٹ ہیں اور ربر اسٹیمپ ہیں اور جو کچھ ہے فوج چلا رہی ہے، اور یہ نظر بھی آتا تھا اور لایا بھی اسی سوچ کے تحت گیا تھا کہ ایک ایسا آدمی چاہیے جو موجود سچویشن میں بس ہاں میں ہاں ملائے اور فرنٹ پر انہیں ڈیفینڈ کرے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ برداشت کرے اور وہ مغلظات سنیں، گالیاں سنیں، تنقید سنیں اور کام چلتا رہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک یہی سب کچھ کرتی رہی ہے کہ ہمیشہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہم آگے اس لیے شاید نہیں بڑھ سکے کہ جو مشہور ہوا سویلین بلیڈی سویلین جو کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں آتا. اور آپ کسی بھی باوردی آدمی سے بات کر لیں وہ یہی کہے گا کہ ان سویلین کو کچھ نہیں آتا. گو کہ 10 سال کے ان کے اپنے دور ہیں، 3 دور تو 30-32 سال تو ڈائریکٹ ہیں، مگر انہوں نے تو اپنا نظم و نسق بھی جو فوج کے ایک بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ بڑا نظم ہے، بڑا ضبط ہے، بہت ڈسپلن ہے، وہ بھی لوکل پیمانے پر کہنا چاہیے کہ سول سوسائٹی میں اسے موو نہیں کر سکے. حکومت کے لیول پر اپنا کام کرتے رہے گا. آپ نے دیکھا نا کہ ڈیفینس کا جو ایک ڈسپلن ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جسے بحریہ ٹاؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا کلفٹن کراچی میں جو آپ کو ڈسپلن جو بھی کنٹونمنٹ علاقے ہیں کہ اس کا ایک ڈسپلن بالکل الگ ہے، اور جو باقی شہری علاقے ہیں یا حکومت کے کنٹرول میں سول حکومت کے وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان تمام اداروں میں یہ خود بھی موجود ہیں بڑے پیمانے پر کہ اسٹیل مل سے لے کے پی آئی اے اور پی آئی اے سے جہاں تک چلے جائیے انہی کی سربراہی میں اور انہی کی کمانڈ میں سب چلتا رہا، مگر یہ سب ادارے بکھرتے رہے. اب ایشو یہ ہے کہ جی نوٹیفیکیشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مگر وہ کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے کہ طرح طرح کی خبریں ہیں، بڑے پیمانے پہ خبریں ہیں جس کی تردید بھی آ جاتی ہے، کہیں تصدیق بھی آ جاتی ہے، مگر نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. کل سے کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلے تو کہا گیا کہ سمری آ گئی ہے اور پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 نام ہیں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ بہت سے جرنلسٹوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک ڈھیلا ڈھالا ایک دوسرے کو بچانے کا، سیو کرنے کے ایک طریقہ کار ہے کہ جی پرائم منسٹر کے کہنے پہ سمری آ جائے گی. مگر پہلا 3 نام جو بھی لکھے ہوں مگر تینوں جگہ پر پڑھا یہی جائے گا کہ جنرل ندیم انجم، جنرل ندیم انجم، جنرل ندیم انجم. پھر اس خبر کی بھی تردید آ گئی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی سمری کوئی نہیں آئی ہے. پھر کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب باقاعدہ انٹرویوز لیں گے جو نام سامنے آئے ہیں، جو نام بھیجے گئے ہیں، کہ ان میں سے کون زیادہ اہل ہے اس ایجنسی کی
کو ہیڈ کرنے کے لیے، اس کی سربراہی کرنے کے لیے. تو جب میں نے خبر پڑھی تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ تیری امت پہ کیا وقت پڑا ہے. مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں کسی نے انٹرویو کیا جنرل مشرف کا، اور ان سے پوچھا کہ سر کبھی ایسا ممکن ہے کہ جیسے امریکہ میں اور برطانیہ میں جب کوئی فوجی تقرریاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ سینٹ کی کمیٹی ان کا انٹرویو کرتی ہے، ہیرنگ ہوتی ہے، سینیٹر سوالات پوچھتے ہیں. تو انہوں نے بہت برا سا منہ بنا کے کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب جو ان کا کانفیڈنس تھا یا جو ان کے اندر کی ایگو تھی وہ ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ سویلین ان کا انٹرویو لیں گے. میں ایک لحاظ سے اس بات پر بہت خوش ہوں کہ عمران خان صاحب، جیسا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، کل بھی کہا میں پروگرام میں کہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، اور پھر انہیں چڑ ہے کہ ان کی پاور کو کوئی چیلنج کرے، ان کی مائٹ کو کوئی اب کہنا چاہیے کہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. کہ وہ پیار محبت سے تو کام کر رہے تھے، مگر جب بائی پاس کیا گیا انہیں. تو اس میں یہ بتا دوں کہ کل میری ایک فوجی سے گفتگو ہوئی پروگرام کے بعد، تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ درست ہے کہ آئی ایس پی آر کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ایک ریگولر طریقہ تھا. اس میں بھی فوج کی سنی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر سے انڈرسٹینڈنگ کر کے، اور نام وہی ہوتا تھا جو آرمی چیف چاہتے تھے. مگر اس بار پورا سسٹم بائی پاس کیا گیا اور خود اعلان کر دیا. گو کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جی 3 نام ایک رسمن جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر سے پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر سے اپروول کے بعد پھر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے جو منسٹری آف ڈیفنس کرتی ہے. مگر وہاں تو کانفیڈنس جسے کہنا چاہیے اتنا بڑھ چکا لیول کہ انہیں پرائم منسٹر کی پرواہ ہی نہیں ہے. مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کھڑا بھی ہو جائے گا اور ضد پہ اڑ جائے. جو سچویشن ہے پاکستان کی کہ جس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، جو کنٹروورشل فوج ہو چکی ہے کہ گلی گلی اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. تو وہاں یہ فوج انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام رہی کہ اگر اس موقع پہ سول سیٹ اپ میں ایک جو بندہ بیٹھا ہے اگر وہ اڑ گیا تو ان کے پاس دیوار سے لگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا. یہ کتنے کو کریں گے، کتنی بار حکومتیں گرائیں گے اور کتنا لڑیں گے کہ دیکھیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فوج کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر بغاوت نظر آتی ہے. مجھے یاد ہے کہ سندھ میں فوج کے خلاف بہت پہلے سے کہنا چاہیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مگر کراچی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. کہ کراچی میں جب مارا جا رہا تھا، فوج نے گولیاں چلائی تھیں اور درجنوں لوگ 77 میں مارے گئے، مگر نعرے پھر بھی فوج کے حق میں لگتے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. یہاں تک کہ جو میرے اپنے علم میں ہے کہ ایم کے ایم کی لیڈرشپ پاکستان کے خلاف تھی اندر سے، اور پاکستان کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، غلط لفظ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. مگر جو 14 اگست 2014 یا 15 کو الطاف حسین نے کہا اور جس کی بنیاد پہ ری ایکشن ہوا اور اس پہ کراچی والے بھی چپ رہے، اس سے پہلے تو کراچی والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے کوئی لیڈرشپ پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگا سکتی ہے یا ریاست کے خلاف جا سکتی ہے. مگر اب سچویشن یہ ہے، درجنوں بار بتایا ہے انہی پروگراموں میں، کہ آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں جو اب سروے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کہ آپ کو پنجاب کے ایک مخصوص علاقے سے فوج کی حمایت ملتی ہے. کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پٹھان بھی ریئر کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال کہیں حصہ ہیں، کوئی اردو اسپیکنگ فوج کے حق میں نہ پوسٹ لگاتا ہے نہ نعرہ لگاتا ہے. تو یہ پہلے ہی کنٹین ہو چکی تھی فوج، جس کا عمران خان نے فائدہ اٹھایا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو وہ انٹرویو لیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں، مگر جو کیاس پھیلا دیا ہے، جو پرابلم کھڑی کر دی ہے، وہ بہت حیران کن ہے اور بہت خطرناک. آپ کے خیال میں یہ سویلین بالادستی کے لیے خان صاحب کر رہے ہیں؟ آپ کا دل مانتا ہے اس بات کی کہ خان صاحب اپنی ذاتی سپرمیسی تو ممکن ہے، مگر کیا یہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں. جو کل مریم نواز نے کہا ہے نا، جس پہ بڑا ہاہا کر پڑا ہے اور اصل ایشو بھی پیچھے دب رہا ہے، کیونکہ اسی سے ریلیونٹ ہے سب کچھ، جو انہوں نے کہا کہ چڑیلیں بھوت
یہ سارا فیصلہ ملکی مفادات کا وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ان کے اپنے حلقے خان صاحب کے کہتے ہیں کہ خان صاحب کوئی کام گھر میں پوچھے بغیر نہیں کرتے، جو حساب کتاب لگا کر بتاتی ہیں۔ وہ پھر آپ کو ساری کہانیاں میں اس میں گندگی میں نہیں پڑھوں گا، میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، مگر یہ بالکل طے ہے کہ خان صاحب بہت توہم پرست ہو چکے ہیں، اور اس اقتدار کے ملنے کے بعد کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اقتدار کیسے ملے گا، جب وہ مل گیا تو وہ اور مزید ہو گئے۔ یہ جو مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں نا، خان صاحب بنیادی طور پہ تو مڈل کلاس ہی ہے نا، ہائی مڈل کلاس لگا لیں، مگر یہ جب بہت کچھ ہاتھ لگ جائے تو بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی فلم انڈسٹری دیکھیں، یہ سب گاؤں دیہاتوں سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور میگا سپر اسٹار بنے، تو ان سب کی زندگی کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ تعویذ گنڈے اور سادھو اور سنت یہ سب ان کے ساتھ چلتے ہیں، بی بی کے ساتھ چلتے تھے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ تقرری آپ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آپ کے اقتدار کے لیے، اور خاص کر اکتوبر میں آپ پر بھاری پڑ جائے گی۔ تو خان صاحب لنگر آن کر رہے ہیں کہ اکتوبر کٹ جائے کسی صورت سے، جیسے یونائٹڈ نیشن کے وزٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ نہیں آئے، ایک تو یہ کہ یہاں کس سے ملتے، بائیڈن مونی لگا رہے تھے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک اپنا جو آپ کو سارا معلوم ہے۔ پھر خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی سمندر پہ سفر بڑا خطرناک ہوگا، جیسے خان صاحب جنازوں میں نہیں جاتے، اس کے لیے بھی ایک میتھ ہے کہ خان صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جنازوں میں نہیں جانا ہے، تدفین کے بعد جانا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک عجیب ماحول کریٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر جو خان صاحب باتیں کرتے ہیں اب وہ اسلامی نظام کے ضیاء الحق بھی کی روح بھی جو ہے نا تڑپتی ہوگی کہ آج جس انداز سے یہ آدمی پیش کرتا ہے مذہب کو، کاش مجھے یہ ہنر آتا تو 10 سال اور کھینچ جاتا۔ اور پھر خان صاحب اب دھمکیوں پہ بھی اتر آئے ہیں۔ خالد بن ولید کا واقعہ جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ جنرل کو ریموو کر دیں گے، وہ دھمکیاں ہیں۔ دیکھیں خان صاحب پرواہ نہیں کرتے، یہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اقتدار، کیونکہ پرواہ وہ کرتا ہے جس کی نالج ہوتی ہے، جسے بہت آگہی ہو، شعور ہو، جو کیلکولیٹ کرتا ہو چیزوں کو کہ یہ کرنے سے یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ خان صاحب کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور خان صاحب سے یہ کہلوایا گیا ہوگا، آس پاس لوگ موجود ہوں گے، باہر سے کہے اندر سے، یہ مجھے نہیں پتہ، مگر یہ طے ہے کہ خان صاحب کے اپنے حلقے کہتے ہیں کہ اکتوبر میں اگر یہ تقرری ہوئی تو خان صاحب پہ بھاری پڑ جائے گی۔ جیسے ہمارے ایک مت تھی نا کہ جمعے کی عید حکمرانوں پہ بھاری پڑتی ہے، تو سعودی عرب میں تو ہمیشہ سے یہ معاملہ چلتے تھے، پھر ہمارے پاکستان میں بھی خاص کر فوجی حکومتوں میں کوشش کرتے تھے کہ جمعے کو عید نہ ہو۔ تو یہ اب لڑائی جو جسے کہہ رہے ہیں نا کہ بھوتوں، چڑیلوں اور خلائی مخلوق کے درمیان ہو رہی ہے، اور گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا، ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں۔ تو سارے معاملات کو اس کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، اور جس طرح سے مریم نواز نے کہا ہے گو کہ اس کے بارے بعد جو گندگی پھیلی ہے، میں اس گندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ آپ کے غریب جو غریب ہیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی 5 بچوں کی، جوان بچوں کی ماں، اور اتنی باپردہ 4 دیواری کے اندر رہنے والی، اگر کسی اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی ہوتی تو آپ زندہ گاڑ دیتے، مگر امیروں کے کرتوتوں پر ہم ہمیشہ خاموش رہے ہیں، بلکہ ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک بڑی اکثریت ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ غور کریں، آپ اپنے محلے میں جینے دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب یہاں پر ہم شرعی حوالے بھی لاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، مگر جناب مذہب سے کلچر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اور اس خطے کا جو کلچر ہے وہ یہی ہے کہ بالادست کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی برائی جو ہے وہ برائی ہمیں آپس میں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ معاملہ تیزی سے اور خرابی کی طرف جا رہا ہے، جتنا ٹائم لگے گا، جتنا ٹائم لیتے جائیں گے اور جتنی دیر ہوتی جائے گی، یہ معاملہ اور خراب ہوتا جائے گا۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جی خان صاحب جانے والے جنرل فیض حمید کو نہیں چاہتے تھے وہ جائیں، حالانکہ طریقہ کار طے ہے کہ جی پراگریٹو پرائم منسٹر کا ہے کہ وہ کسے لگائیں گے، مگر اسی حد تک ہے کہ یہ بنیادی طور پہ تو ISI ایک سول ادارہ ہے کہ جس میں فوج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور چاہیں تو سولین ہیڈ بھی لگایا جا سکتا ہے، جو بے نظیر بھٹو نے جنرل کلو کو لگایا تھا، وہ ریٹائر تھے، فوجی تھے، مگر وہ سولین کاؤنٹ ہوتے تھے۔ مگر ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جی فوجی آئیں گے، اور بے نظیر کے خلاف بھی اس پر کافی مزاحمت ہوئی تھی، اور پھر جو ہوا سب کو پتہ ہے۔
مگر اس میں اصل بات یہ ہے کہ اتنی سی بات تھی کہ آپ نام لے کے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیتے کہ جناب یہ نام ہے مگر ہم چاہتے ہیں یہ چلے جائیں. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ 3 سال اگر ایک بندے کے مکمل ہو گئے ہیں اور فوج چاہتی ہے کہ بھی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اس کی جگہ نیا آ جائے، تو آپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے انہی کی بات مان سکتے تھے. مگر فوج نے جس طرح بائی پاس کیا اور جو ان کا اعتماد بڑھ چکا ہے، وہ تو اب یہ مکمل سمجھتے ہیں کہ جی یہ پورا ملک انہوں نے ہی ہمیشہ چلانا ہے. اور جیسا کہ خبریں آ رہی تھیں، دنیا بھر میں چھپ چکا ہے کہ 2023 کا الیکشن بھی خان صاحب نہیں جیتنا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے جیتنا ہے. اور پی ٹی آئی والے مطلب عام گفتگو میں آپ کو سنایا تھا میں نے خان صاحب کے قریبی دوست کی کہ جی جو اگر یہ نظام صحیح کرنا ہے، یہ گندگی صاف کرنی ہے تو 20 سال چاہیے کم از کم. یہ قوم بہت خراب ہو چکی ہے. مطلب قوم جو ہے وہ فارغ ہے، صرف جو فوج کے قریب رہے گا وہ درست ہے اور فوج درست ہے. تو خواب تو بہت لمبے لمبے تھے، مگر جو سچویشن اب کریٹ ہو چکی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں نچلے پیمانے پر جو کیپٹن ہیں، لیفٹیننٹ ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں، کرنل ہیں، ایون میجر بریگیڈیئر ہیں، وہ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے فوج جو ہے متنازع سے متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے. معاملات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی نیا جو ہے کوئی نیا افسر آئے آئی ایس آئی کو ہیڈ کرنے کے لیے. نہ جنرل فیض حمید کو واپس لایا جا سکتا ہے، نہ جنرل غفور کو لگایا جا سکتا ہے، اور نہ جنرل نعمان جو پشاور کے کور کمانڈر تھے جن کی جگہ جنرل فیض حمید گئے ہیں ان کو لایا جا سکتا ہے. کوئی جنرل سرفراز ہیں اور کوئی ایک اور نام ہے کہ ان کو لا کے عین ممکن ہے ان میں سے کسی کو. مگر میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ فوج ابھی اتنی دیوار سے لگ گئی ہوگی کہ وہ اجازت دے پرائم منسٹر کو، اس پرائم منسٹر کو جسے وہ اسٹوج بنا کر لائے تھے، کہ وہ ان کا انٹرویو کرے. یہ ان کی شرم، غیرت اور ان کی بالادستی کے شدید ترین، یعنی ان کے نظریات کے منہ پر ایک تھپڑ ہی ہوگا کہ اگر ایسا واقعہ ہو، جو یقیناً نہیں ہوگا. مگر کیوس بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے کیونکہ ریاستی ادارے تو کام ہی نہیں کر رہے. مہنگائی کنٹرول میں، یعنی کہ گورنر جسے کہتے ہیں وہ نام و نشان کو نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سوات میں ایک خاتون اپنے بوڑھے باپ کو لے کے پشاور آئی اور چیف منسٹر سے اور کے پی کے اور آئی جی کے پی کے سے درخواست کی کہ قبضہ گروپ نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ قبضہ چھڑایا جائے. 2 دن کے بعد ان دونوں باپ بیٹیوں کو مار دیا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ وہ سوشل میڈیا دیکھیے، واٹس ایپ پر گروپس دیکھیے، درجنوں ایسے واقعات روزانہ آ رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا کر دی ہے. مافیا لوگوں کو مار رہے ہیں، چھین رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. پھر ریاستی ادارے جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. مطلب ریاست نہیں ہے، ایک ایسا جنگل ہے جہاں کچھ طاقتور گروہوں نے، مختلف گروہوں نے قبضہ کر لیا ہے عام آدمی کے وسائل پر، اور جو بولے گا اسے مار دیں گے، اسے دفن کر دیں گے. پھر یہ گروپ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، کہیں فوج کے نام پہ، کہیں سیاستدانوں کے نام پہ، کہیں سول بیوروکریسی کے نام پہ. پھر آپ نے دیکھا کہ جو نیب آرڈیننس آیا ہے اس میں مکمل آزادی دے دی گئی، مکمل آزادی ان مافیاؤز کو کہ جو چاہے کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. صرف ایک دوسرے کی دشمنی مخالفت میں سوال جواب ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں آئے ہوئے ہیں شوکت ترین وزیر خزانہ جو مشیر خزانہ ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے پیکیج لینے کے لیے، اور جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اس کہ ان کی اکانومی ڈوب رہی ہے، ہمارے یہاں سے مستند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سارے فگرز غلط ہیں. تو یہ سوالات یہاں پر اٹھیں گے. اب پیکیج جو صورتحال ہے پاکستان کی جتنی تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے، اس میں قرض دینے والے اپنی شرائط بڑھاتے ہی جائیں گے اور تیزی سے بڑھاتے جائیں گے. پھر ساتھ میں آج جو سب سے دلچسپ خبر تھی کہ باجی حلیمہ کی سلائی کی مشین جن سے انہوں نے 60 ارب روپے کمائے، اس کے معاملات پکڑے گئے ہیں کہ ایف بی آر میں جو ان کے ٹیکس کے گوشوارے ہیں، ان کی جائیداد، ان کے ٹیکس کے جو ایشوز ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. وہ بڑی لمبی تفصیل آئی ہے. اچھا دیکھیں میں اس میں بتا دوں، انہوں نے یہ سلائی مشین کے تو ڈرامے ہیں، یہ جو فنڈ ریزنگ ڈنرز ہیں شوکت خانم سے ہی ایک فیشن کے طور پر اوورسیز پاکستانیوں میں آیا، اور یہ سارا گن شروع اوورسیز پاکستانیوں کا کیا ہوا ہے. اور خاص کر یہ جو نئے نئے دولتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس طبقے کا، آپ نوٹ کریں
کہ شہریار آفریدی آئے تو اس کے اصل مہمان کون ہوتے ہیں، شاہد آفریدی آئے تو اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے سب سے کن کے گھروں میں فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں، کون ان کو ٹور کرواتے ہیں. مطلب آپ ایک ایک بندے کو غور سے دیکھیں تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو وہاں پاکستان میں اپنے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور انہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. انہیں تو صرف اپنی شہرت کی بھوک، اور نام اللہ کا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں نا، تو امریکہ میں، یورپ میں، اس میں کٹ جو ہے جائز ہے 30% تک مارکیٹنگ کے حوالے سے، کہ جیسے آپ نے ایک وی آئی پی کو بلایا ہے تو اسے 30% دیں گے کہ دیکھیں اس کی بدولت جو ہے نا لوگ آئے اور انہوں نے پیسے دیے. تو خان صاحب کی جو بہن ہے وہ وی آئی پی ہیں کیونکہ خان صاحب کی بہن ہے. تو یہ پیسے وہ ہیں کہ جہاں فنڈ ریزنگ ہوتے تھے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں. میرے پاس بہت سی انفارمیشن ہے مگر میں ایک اکیلا آدمی ہوں. مجھے بتانے والوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ کن کے گھروں میں کتنا کتنا کیش پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے اور کس حساب سے پڑا ہوا دیکھا ہے، وہ المناک داستانیں ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم پاکستانیوں کو، چاہے وہ اوورسیز میں رہتے ہوں، پاکستان میں شعور تو، سیاسی سماجی شعور تو ہے ہی نہیں. بڑے بڑے واقعات، ایک صاحب مجھے بھی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ ہیوسٹن میں ایک صاحب ہیں جو سال میں 2 فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور $2-2.5 تو وہ اکیلے کھا جاتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، کچھ نہیں. حالانکہ یہ لیگل کام ہے مگر وہ اوپن نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں کہ میں نے یہ پیسے، میں اپنا گھر کیسے چلا رہا ہوں، کہاں سے چلا رہا ہوں، اور یہ پیسے میں نے کیوں لیے ہیں. بلکہ دیکھیں جو ریڈ کراس کو آپ $100 دیتے ہیں نا، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو صاف لکھا ہوتا ہے کہ لیٹ سے آپ نے کشمیر کے نام پہ $100 دیے تو وہاں $32 پہنچیں گے کشمیر میں جس کاسٹ کے لیے آپ نے دیے ہیں. $68 ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں نان ڈیولپمنٹ میں، کہ سیلری ہے، پیٹرول ہے، کرایہ ہے، مختلف بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے. تو یہ جائز ہے کیونکہ چیریٹی ایک پروفیشنل ورک ہے اب تو. مگر ہمارے لوگ جو ہے نا، جو بیچ میں جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں وہ پیسے کھاتے ہیں. ابھی شاہد آفریدی آئے، مجھے نام لے کے پتہ ہے کہ کس نے ان کا فنڈ ریزنگ جو پبلک میں کیا، کس نے کتنے پیسے کھائے. مگر ہمارے ہاں اسے شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ، یا مذہبی طور پہ، یا قانونی طور پہ بیان نہیں کریں گے، کیونکہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی کہ ارے اس نے چندے کے پیسے کھا لیے، چوری کر کے کھا لیں گے. تو حلیمہ باجی کا بھی ٹوٹل یہی کیس ہے. اینی وے، کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.